نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ اب آب محفل جس کو میری سمجھ نہ آئے وہ سمجھنے والے کو دیکھے، جس کو میری بات کی سمجھ نہ آئے وہ کسی سمجھنے والے کو دیکھے، اس کے تیورات سے اس کو سمجھ آئے گی، اس کے لیے اتنی سمجھ ہی کافی ہے۔ اشارے وضاحتیں بلاغتیں ہوتی ہیں، جو انسان کی باڈی لینگویج ہے، جو انسان کا جسم پڑھا جاتا ہے وہ حقیقت ہوتی ہے اگر صحیح پڑھا جائے۔ تو جس کو میری سمجھ نہ آئے وہ کسی پڑھنے والے کو پڑھنا شروع کر دے، اس کو اتنی سمجھ آئے گی جتنی اس کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو ایک تیاری دے رہا ہوں، گفتگو سننے کے یہ اسلوب ہیں۔ تیرے کرم سے تیرے عاشقوں کے کانوں میں، عاشقوں کے، تیرے کرم سے تیرے عاشقوں کے کانوں میں بڑے خلوص سے انوار گونجتا ہوں میں۔ تیرے کرم سے تیرے عاشقوں کے کانوں میں بڑے خلوص سے انوار گونجتا ہوں میں۔ وہ گفتگو نور ہوتی ہے جو آپ کے قلب تک جا کے اس کو تسکین پہنچا دے، روشن کر دے۔ میرے آقا نے، میری گفتگو کا رخ چینج ہو گیا ہے، میرے آقا نے علی پاک سے کہا کہ ہم آپ کو بھیجنا چاہتے ہیں ایک علاقے میں، خلیفہ بنا کے، گورنر بنا کے، امیر بنا کے بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت علی پاک جوان تھے، آپ کہتے ہیں کہ میں ابھی ان چیزوں سے واقف نہیں ہوں، وہاں جھگڑے ہوں گے، وہاں معاملات میرے سامنے آئیں گے، فیصلہ کرنا مشکل ہوگا، میری عمر تھوڑی ہے۔ تو جب آقا کے سامنے ایسے کھڑے ہوئے تو آقا نے ایسے حضرت علی کو دیکھا کھڑے ہوئے، تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ، وہ ید اقدس جس کو کہتے ہیں، جو منبع نور و علم حکمت تھا، آپ نے یوں حضرت علی کے قلب کی طرف کر کے یوں کیا۔ حضرت کہتے ہیں کہ میرے یہاں سینے پہ ہاتھ لگتے ہی تمام علوم کے خزانے میرے اندر کھل گئے۔ میں تیار ہو گیا کہ دنیا کا کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی مسئلہ میرے سامنے آئے میں اس کو حل کر دوں گا۔ میرے آقا کا وہ کرم ہوا، آقا کے کرم سے آپ کو میری بات کی تھوڑی تھوڑی سمجھ لگتی رہے گی۔ تو میں کوشش کرتا ہوں، آپ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا مظہر اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا مظہر اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا مظہر اللہ۔ سبحان اللہ۔ جنہوں نے خدا کی ذات کو ظاہر فرمایا، جنہوں نے بول کے بدریہ بلاغت زبان سے خدا کی ذات کو ظاہر فرمایا، خدا کی ذات ایک وقت وہ آیا ان کی ذات سے ظاہر ہو گئی۔ میں نے اپنے آخری درود کے 2 جملوں کا ترجمہ کیا ہے۔ جن کو، جس ذات کو میرے آقا نے ظاہر فرمایا وہ خدا کی ذات ہے، ظاہر نہ تھی، چھپی ہوئی تھی۔ میرے آقا کے آنے سے خدا کی ذات ظاہر ہوئی۔ خدا کا کس نے بتایا؟ کس کو پتا تھا خدا کا؟ دیکھا تو کسی نے خدا تھا نہیں، دیکھ تو موسیٰ نہیں سکتا تھا، خدا کو کون دیکھتا؟ کس کو پتا چلتا خدا کون ہے؟ موسیٰ نے میرے آقا کے نام کی، میرے آقا کی متجلیات نظر، میرے آقا کی نظر جہاں رکی، اس جگہ کے جلوے کے 1000ویں پردے کو الٹ کے دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ خدا کی حقیقت کو کہاں پائیں گے؟ مصطفیٰ کی حقیقت پہ 70,000 پردے ہیں، ایک پردہ ہٹا ہے تو طور پہ اس تجلی کو نہ برداشت کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔ جو مصطفیٰ کی تجلی کو نہیں برداشت کر سکے، خدا کو کیسے دیکھ سکتے تھے؟ خدا کی حقیقت کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، مصطفیٰ کی حقیقت تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔
ایک دن جبریل ذکر کرتا ہے، میں نے کہا میری گفتگو کا رخ پلٹ گیا۔ ایک دن جبریل آپ سے التماس کرتا ہے، حضور میں آپ کی حقیقت پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری حقیقت سے باخبر تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پہلے اپنی تو حقیقت بتا، تیرا پیمانہ اس قابل ہے کہ مجھ کو ناپ سکے؟ مصطفیٰ کو مصطفیٰ کی مصطفیٰ نہیں کوئی ناپ سکتا، مصطفیٰ کی ذات کو کیسے کوئی ناپ سکتا ہے؟ تو اپنی پہلے ذات کے بارے بتا۔ تو وہ اپنی متکبرانہ لہجے جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، وہ اس نے اس کی وضاحت کرنی شروع کر دی کہ میرے 600 پر ہیں، 300 پر میرے مشرق میں ہیں، 300 پر میرے مغرب میں ہیں۔ میں اگر پورے کھول لوں تو مشرق کے ساتھ میرے یہ پر ٹکرا جاتے ہیں، مغرب کے ساتھ میرے یہ پر ٹکرا جاتے ہیں۔ اللہ کی کائنات دنیا چھوٹی ہے، اللہ کا جبریل بڑا ہے، یہ جبریل نے کہا۔ اور جبریل کے پاؤں زمین پر ہیں اور زمین کا سر جبریل کا سر آسمان کو لگتا ہے۔ یہ جبریل کی حقیقت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تیری حقیقت کافی ہے، تو چاہتا کیا ہے؟ کہتا جی میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کی کملی کے اندر کائنات کا ہر وہ جو چاہتا ہے کہ مجھے سہارا ملے، مجھے آپ کا آسرا ملے، وہ آپ کی کملی میں آ جائے گا۔ آپ کی کملی اتنی ہے، اس کی وسعت کیا ہے؟ پھر میں آپ کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آجا جبریل تو دیکھ لے میری کملی کی وسعت کیا ہے۔ آپ نے اپنا بازو یوں کیا، بازو کے اوپر آپ کی شال تھی، آپ کی چادر مبارک تھی۔ جبریل کہتا میں پورے زور سے اڑا، پوری زندگی میں اتنے زور سے نہیں اڑا ہوں، میں تب بھی اس زور سے نہیں اڑا ہوں جب مجھے حکم ملا کہ دمبا لے کے جلدی جانا ہے، جا کے تو نے جا کے پیش کرنا ہے تاکہ یہ چھری چل نہ جائے حلق پہ۔ تو میں جنت سے دمبا لے کے آیا پر اتنی سپیڈ سے نہیں اڑا۔ جب یوسف کنویں میں گرائے گئے تو مجھے کہا گیا کہ ان کے جسم کو زمین کے ساتھ ٹچ نہیں ہونا چاہیے، کنویں سے زمین پر گرتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے۔ تو میں پورے زور سے نہیں اڑا ہوں اور میں وہاں پہنچا ہوں کہ یوسف جو ہیں وہ زمین کے ساتھ جا کے لگ نہ جائیں۔ آج مجھے کہا گیا ہے کہ تو میری کملی کی حدوں کو دیکھ لے، میں پورے زور سے اڑا ہوں۔ غش کھا کے جبریل گر گیا، نہ اس کنارے پہ لگا نہ اس کنارے پہ لگا۔ یہ وسعت رسول اللہ کی کملی ہے۔ یا رسول اللہ، واہ جی واہ، ماشاءاللہ۔ یہ میرے آقا کی کملی کی وسعت ہے۔ یہ کون سی کتنی امت ہے؟ یہ تو کوئی امت نہیں ہے۔ جبریل کہاں سے اڑتے ہیں، کہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں میرا زور ہی نہیں لگا، اور یہاں کہتے ہیں میرا زور لگ گیا ہے، میں کناروں کو نہیں چھو سکا۔ اب میرے آقا کی حقیقت کو پوچھنا چاہتا ہے جبریل۔ جبریل پوچھتا ہے حضور آپ کی حقیقت کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جبریل تو نے سوال کر دیا ہے، میں التجا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ اب آپ آرام فرما رہے تھے حتیم کے اندر، آپ نے اپنے اوپر چادر روڑی ہوئی تھی، آپ آرام فرما رہے تھے تو ادھر سے اجازت طلب کی جبریل نے اللہ سے کہ میں آقا کو حقیقی روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں، آقا کی حقیقت کیا ہے؟ یہ عرض کی تو آقا ادھر حتیم میں آرام فرما رہے ہیں، ادھر سے اجازت مل گئی جبریل کو۔ میں جو آپ کے سامنے واقعہ بیان کر رہا ہوں یہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ آقا کی حقیقت ہے۔ تو آپ کو پوری توجہ کرنا چاہیے کہ جن کے ہم امتی ہیں ان کے حقائق کیا ہیں۔ تو جبریل اللہ سے اجازت لے کے ادھر سے چلا، ادھر سے سرکار کے قلب اطہر پہ وحی نازل ہوئی، میرے محبوب اپنی کملی اتار دیجئے۔ تو آپ عرض کرتے ہیں کیا معاملہ ہے، کیا حکم ہے میرے لیے؟ میرے مالک کریم کہا آج جبریل آپ کی حقیقت کو دیکھنا چاہتا ہے، آج جبریل آپ کے پاس آنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے کہا آئے، آتا رہتا ہے۔ یہ 24,000 مرتبہ کم و بیش آیا ہے، اور اس کو آپ 2.5 سال درمیان والے نکال کے جو سٹارٹ والے تھے وہ اگر نکال کے اس کو کاؤنٹ کرے تو ایک دن میں 3 دفعہ بنتا ہے، اگر لگاتار ہی آتا رہے تو جڑا ایک دن ہی 3 باری آوے ایسا ہرکارا کیڑا کوئی اہمیت دے عمل ہو۔ ہرکارا میں نے کہا ہے سرکار کے ترانے گانے والا، ہر نبی کے کان میں سرکار کے ترانے جبریل نے آ کے گائے،
اور کہا کہ اب ایسے اللہ کا اعلان ہے، اب ایسے اللہ کا حکم ہے، اب ایسے اللہ کا حکم ہے، اب آپ نے ایسے میرے آقا کے گن گانے ہیں، اب ایسے آقا کے گن گانے ہیں۔ اور میرے آقا دے گن گان واسطے تو شروع تو لے کے اینڈ تک کوشش کرتا رہا، تو پھر میرے آقا دی خدمت 24,000 مرتبہ حاضر ہویا۔ تو آج کون سا تھا جب میرے آقا کو محسوس ہونا تھا کہ جبریل آ رہا ہے؟ سرکار کے پاس حاضر ہونے کے لیے چل پڑا، تو ادھر سرکار کو اطلاع ہوئی، سرکار نے اپنی کملی اتاری، سرکار اٹھ کے بیٹھے، جبریل آیا اور آ کے جبل ابی قبیس، یہ آپ نے جو گئے ہیں ان کو پتہ ہوگا، میں اب منظر آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ آپ یہ کلاک ٹاور کی طرف آپ کا دایاں کندھا ہو اور بائیں طرف آپ کا خانہ کعبہ ہو، اور آپ رخ کر کے اس شاہراہ کی طرف کھڑے ہو جائیں جدھر کبوتر والا چوک ہے، ادھر آپ کھڑے ہو جائیں تو سامنے جو بائیں طرف پہاڑی ہے یہ جبل ابی قبیس ہے۔ جبل ابی قبیس پہ جبریل آتا ہے اور آ کے رک جاتا ہے، اور رک کے تو دیکھتا ہے کہ اب میں آگے بڑھوں میرے آقا کی زیارت کرنے کے لیے، تو کیا کرتا ہے؟ یہ رسول اللہ کی حقیقت کا ایک پہلو ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت تو کوئی ابو بکر صدیق سے پوچھے کہ حضور آپ خدا کو دیکھ کے آئے ہیں، آپ خدا کو دیکھ کے آئے ہیں، میں پوچھ سکتا ہوں آپ نے خدا کی جلوہ گری کیسے کی ہے؟ آپ نے خدا کو دیکھا، آپ نے کہا تو نے پہلے بھی مجھ سے پوچھا تھا کہ جنت کیسی ہے، پھر تو نے پوچھا نہریں کیسی ہیں، پھر تو نے پوچھا اس کی بنیادیں کیسے بنی، پھر تو نے پوچھا جنت کا مٹیریل کیا ہے، میں نے سب کچھ تجھے بتایا، آج تو نے پوچھا ہے خدا کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا انا منہ تو جمال الحق، جس نے خدا کو دیکھنا ہے میرے میں دیکھ لے، یہ آئینہ سامنے ہے تیرے، اس میں دیکھ لے، جس کو نہ سمجھ آئے وہ اپنے علم کے دریچوں میں چلا جائے، ہمیں اسی طرح رہنے دے، ہمیں اسی طرح رہنے دے۔ خدا کی ذات نے اپنی جلوہ گری اس دنیا میں نہیں فرمانی، اس نے دنیا کو نہیں بتانا کہ میں خدا ہوں، تو سوائے مصطفیٰ کے کون صحیح بتا سکتا ہے کہ خدا کیا ہے، خدا کی حقیقت کیا ہے؟ مصطفیٰ کی حقیقت کا سوائے خدا کے کسی کو علم نہیں ہے، اور خدا کی حقیقت کا سوائے مصطفیٰ کے کسی کو علم نہیں ہے۔ جبریل میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے آپ کو پیغام دیتے ہیں، اور ساتھ یہ عرض کرتے ہیں حضور آپ کو پتہ ہے میں آپ کے لیے کیسی خبر لے کے آیا ہوں؟ لو جی، کھوتا آقا کے سامنے ایسے متکبرانہ تلفظات کہ آپ کو پتہ ہے میں آپ کے لیے کیا خبر لے کے آیا ہوں۔ تو جب یہ بات کرتا ہے ہماری باتیں کچھ وجدانی ہوتی ہیں، جب وہ وجد میں نکلتی ہیں تو اس کی اجازت ہوتی ہے، جیسے روزے میں بھولے ہوئے بندے کو پانی پینے کی اجازت ہوتی ہے، اس کا روزہ پہلے سے پختہ ہو جاتا ہے، جیسے جیسے وہ پانی پیتا چلا جاتا ہے، جا کے صاحب شرح سے پوچھ لو، کیونکہ اس نے 3 گلاس جنہیں لسی ڈاک گیا ہے ان کا روزہ ہلے کمزور ہے، اگے نال تکڑا نہیں۔ تو جو کیفیت وجد میں میرے آقا کا ترانہ گاتے ہوئے اوپر نکل جاتا ہے، ابھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کو ہوش نہیں ہے، جو ہوش ہے ہوش کا عمل ہے۔ آپ کو آ کے عرض کرتا ہے حضور میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بڑی خاص بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہاں سے لے کے آیا ہے؟ کہتے ہیں میں دربار الوہیت سے لے کے آیا ہوں۔ آپ نے کہا ہے کبھی وہ دربار دیکھا ہے؟ کہتا نہیں جی میں نے تو آواز سنی، آج تک میں نے خدا کو تو نہیں دیکھا ہوا۔ جبریل نور کا ہے پر نور جل جاتا ہے، کبھی یہ بھی سنا ہے کہ نور جل جاتا ہے؟ اور نور کی قسم ہے حضرت جی، نور ایتھے بھی کنے بیٹھے ہوں گے، نور کی ایک قسم ہے جو جل جاتی ہے حد سے آگے گزرے تو جب کہا کہ آپ نے کبھی دیکھا بھی ہے نور الوہیت کو، آپ نے کبھی جھانکا بھی ہے، خدا کی ذات کا کبھی دیدار بھی کیا؟ کہا نہیں جی میں تو صرف آواز ہی سنتا ہوں، آواز سن کے آپ تک آ جاتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں آج میں آپ کو اجازت دیتا ہوں وہ پردہ جا کے ذرا ہٹا دینا۔ جاتا ہے
کوشش کرتا ہے کہ میں وہ پردہ ہٹاؤں، تو ارادے کیے جاتے ہیں، وہاں جا کے کچھ نہیں کرنا پڑتا، جیسے جنت سے جہنم نظر آتی، جہنم سے جنت نظر آتی ہے، درمیان میں کوئی اینٹیں اونٹیں نہیں ہیں، دیواریں ہیں، ان میں سے آگ نہیں گزرتی، نظر آتا ہے۔ قبر سے کیسے نظر آ جائے گا؟ جیسے میرے آقا فرمائیں گے کہ تیرا مقام یہ تھا جہنم میں، بس مجھے ملنے کی وجہ سے، بس میری زیارت اور پہچان کی وجہ سے اب تیرا یہ مقام ہے۔ قبر میں بندے کو جنت اور جہنم نظر آ جائے گی، درمیان میں کتنی مٹی پڑی گی۔ بس یہ صرف سمجھنے کی کوشش کریں کہ جبریل جا کے کوشش کرتا ہے، جب کوشش کرتا ہے تو پھر اپنی آنکھیں بند کرتا ہے۔ کون سی آنکھیں؟ نور والے کو تو آنکھیں نہیں ہوتی۔ پھر اپنی آنکھیں بند کرتا ہے، کہتا ہے ادھر بھی تیری ذات ہے، ادھر بھی تیری ذات ہے، چھپا ہوا بھی تو ہے، چھپا ہوا بھی تو ہے، چھپا ہوا بھی تو ہے۔ مرشدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں حیات ہے۔ میرے آقا کی ذات ہے۔ میں اب یہ جو اللہ کے بندوں کے پاس بندے بیٹھتے ہیں، کیوں بیٹھتے ہیں، میں نے اس کی طرف ایک پہلو موسم کے پیش نظر آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھنا جائز ہے؟ ناجائز ہے؟ کتنا جائز ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ دوسرے بندے کو جب تم بہتر بندہ سمجھو، ہر کسی بندے کو جب تم بہتر بندہ سمجھو، وہ خدا کا بندہ ہے، مصطفیٰ کا بندہ ہے، ورنہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تیرے میں یہ پاور ہے کہ تو خدا کے پاس بیٹھ جائے، اور تیرے پاس یہ پاور ہے مصطفیٰ کے پاس بیٹھ جائے، اور مصطفیٰ کے بندے کے پاس بیٹھنا پڑے گا، پھر تم خدا کے بندے کے پاس بیٹھ سکتے۔ یا رسول اللہ، مصطفیٰ کے بندے کے پاس بیٹھنا پڑے گا، پھر تم خدا کے بندے کے پاس بیٹھو گے۔ خدا کا بندہ تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک بندہ مصطفیٰ کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ خدا کا بندہ نہیں ہو سکتا، گمراہ ہو سکتا ہے۔ وہ خدا کے تو بندے ہیں، سور کھاتے ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ کس کے بندے ہیں؟ تیرے بندے ہیں یا میرے بندے ہیں؟ جتنے اہل مغرب ہیں اور ان کے واڑے بنے ہوئے، سور انہوں نے رکھے ہوئے، لوگ ان کے سور چراتے ہیں اور وہ سور کو کاٹ کاٹ کے کھاتے ہیں، وہ کس کے بندے ہیں؟ وہ خدا کے بندے ہیں۔ مصطفیٰ کے بندے بنو اگر خدا کے بندے بننا ہے۔ جو سیدھا خدا کا بندہ بنتا ہے اس کے لیے تو بہن جائز ہو جاتی، اس کے لیے تو ماں جائز ہو جاتی، کیونکہ خدا کا جو بندہ ہے۔ نبی کے بندے نے حرام اور حلال کی تمیز بتائی ہے، اور نبی کے بندے کو یہ بتایا گیا کہ حد کیا ہے اور بے حد کیا ہے۔ حد میں تو نے کیسے رہنا ہے کہ میں تجھے بے حد کر دوں؟ حد میں تو نے کیسے رہنا ہے کہ میں تجھے بے حد کر دوں؟ پھر خدا کا رسول حدیں، اس کی حدیں ہٹاتا 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 بے حد کے ساتھ ملا دیتا۔ خدا کے نبی کے دین میں یہ رستہ ہے جس رستے میں تمام رکاوٹیں دور کرتے کرتے وہ خدا کے ساتھ بے حجابیاں کروا دیتا ہے۔ جلوہ گری ہوتی۔ خواب کیا ہوتا ہے؟ کن آنکھوں سے آپ خواب دیکھتے ہیں؟ یہ تو سو جاتی ہیں، دماغ سے دیکھتے ہیں۔ دماغ سوچنے کے لیے ہوتا ہے، سوچ میں تصور بنتا ہے۔ تم تو سوچ ہی نہیں سکتے کیونکہ تم تو سو جاتے ہو۔ جو سو جاتا ہے اس کی چین نکل جاتی ہے، اس کی سوچ نہیں بنتی، صرف سو جاتا ہے۔ اور سونے کے بعد بھی اگر اس کو خواب آتا ہے تو جلوہ گری کیسے ہوتی ہے؟ دیکھتا کس کو ہے؟ کن کانوں سے سن رہا ہوتا ہے؟ کس زبان سے بول رہا ہوتا ہے؟ کس جسم سے چل رہا ہوتا ہے؟ اس کے دل کی دھڑکن کیوں تیز ہو جاتی ہے؟ خواب خوف والا ہو تو دل کی دھڑکن کیوں تیز ہو جاتی ہے؟ بندہ تو سویا ہوا ہے، دل کی دھڑکن کیوں تیز ہوئی ہے؟ حقیقت میں محسوسیت کے دروازے ہیں جو خدا نے خود کھولے ہوئے ہیں کہ تاکہ بندے کو پتہ چلے حقیقت کیا ہے۔ بندے کی حقیقت کے لیے، بندے کی حقیقت کے پاس جانے کے لیے میں بس صرف ایک پہلو، میرا ٹاپک بہت لمبا ہے، میں نے ٹاپک کو سٹارٹ ہی نہیں کیا، میں صرف ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بندے کو اللہ کے بندے کے پاس کیوں آنا چاہیے۔
کس لیے آنا چاہیے، کس طرح جائز ہے، کس طرح ٹھیک ہے، کس طرح اس کے مرتبے بلند ہوتے ہیں، کس طرح بندہ کھل جاتا ہے، بندہ واہ ہو جاتا ہے۔ پیشوا کیا ہوتا ہے؟ جو سامنے ہوتا ہے پھر کھلا ہوتا ہے، جو سامنے ہوتا ہے اور پھر کھلا ہوتا ہے۔ میرا اس ٹاپک میں ایک بہت سخت پہلو ہے، میں اس کا میسیج دینا چاہتا ہوں، جو آپ کے اندر رسول اللہ کی محبت بڑھائے نا۔ جو بندہ مرشد ہو، پیر ہو، رابر ہو، عالم صاحب ہو، مولوی ہو، مفکر ہو، محقق ہو، مدلل ہو، جس مرضی لیول کا کوئی بندہ ہو، وہ اگر آپ کے اندر رسول اللہ کی محبت کو بڑھاوا نہیں دے رہا، چور ہے، ڈاکو ہے، وہ کچھ بھی اس کو کہہ لو، وہ ہے، وہ اس روپ میں ہے، وہ سر پہ تاج سجائے ہوئے اور گلے میں جبہ سجائے ہوئے کمینہ ترین شخص ہے، میرے آقا کی محبت آپ کے سینوں میں کیوں نہیں بڑھا رہا؟ محبت ہی تو ایمان ہے۔ جس نے ایمان کو بڑھانے کی کوشش نہیں کی، وہ کہاں کا پیر ہے، کہاں کا پیشوا ہے، کہاں کا مولوی ہے، کہاں کا عالم ہے، کہاں کا مبلغ ہے، کہاں کا مفکر ہے، کہاں کا مفسر ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایک دھوکہ ہی دھوکہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے، اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اگر آپ کے اندر میرے آقا کی محبت بڑھ نہیں رہی، تو آپ کو میں ایک پیمانہ دے رہا ہوں پرکھنے کا کہ آپ کے اندر اگر میرے آقا کی محبت بڑھ نہیں رہی، آپ کو اس سے منقطع ہو جانا چاہیے، اس سے دور ہو جانا چاہیے، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا پیر ہے۔ کوئی پیر نہیں ہے لکیر کا فقیر ہے، بس اپنے مطلب کو چلانے کے لیے، آپ کی جیبوں پہ اپنی نگاہ رکھنے کے لیے، آپ سے اپنی غایتیں اور غرضیں پوری کرنے کے لیے وہ ایک محفل سجائے بیٹھا ہے، کمینہ ترین شخص ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، کوئی بندہ یہ نہ کہہ کہ میری بات ہو رہی ہے، کسی کی بات ہو رہی ہے، یا کوئی میری کو کل سن کے میری آواز اور وہ یہ کرتا پھرے کہ پیر صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں سب کچھ اپنے لیے کہہ رہا ہوں، تجھے سمجھ آتی ہے تو اپنی سمجھ کو ٹھیک کر، جو بھی بندہ ہے۔ جب بندہ مالک کریم کی بارگاہ میں ملتجی ہو کہ مجھ پہ عنایت فرمائی جائے، مجھ پہ کرم کیا جائے، مجھ کو اس قابل کیا جائے، مجھے دھویا جائے، مجھے اس قابل بنایا جائے کہ میں تیری بارگاہ میں، تیرے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھنے کے قابل ہو جاؤں، میری محبت کو بڑھاوا دیا جائے، مجھے قریب کیا جائے، یہ التماسات، التجات جو مرضی یا وظیفے کرتے رہے، میں سب کا نام لے رہا ہوں پنجابی اردو میں، جو یہ کرتا مالک کریم پھر اس پہ عطا فرمائے، اور اب مالک کریم اپنے کرم سے بندے کے التجانہ طریقے کو پسند فرما لے کہ اتنی دیر کا لگا ہوا ہے۔ کوئی کہے کہ یہ جو اتنی دیر کی بات کی ہے، میرے آقا نے 750 مرتبہ اللہ مالک کے سامنے بیٹھ کے یہ التجا کی، میری امت، میری امت، میری امت، میری امت، میری امت، میرے محبوب، میرے محبوب، میرے محبوب۔ 750 دفعہ یہ بات ہو گئی خدا کے ساتھ۔ میرے خدا نے کہا وہ جو بحر کرم ابھرا تو اللہ مالک فرماتا ہے میرے محبوب تیری امت تیرے والے، جویں تیرا دل انج کر لے۔ اب فہم و فراست جو خدا نے عطا فرمائی اور علم کا جو سمندر میرے آقا کو اللہ نے اپنے علم سے عطا فرمایا، کریم خدا کی ذات ہے اور رحمت للعالمین مصطفیٰ کی ذات ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کی رحمت سے مجھے ایک قطرہ ملا ہے، آپ کی رحمت سے مجھے ایک قطرہ ملا ہے، اس سے میں رحمت للعالمین ہوں۔ تو میں اپنے جو آپ نے رحم عطا فرمایا ہے، اس نے مجھے کوئی گناہگار نظر میں ہی نہیں ٹھہرایا۔ میرا رحم اتنا ہے جو تو نے مجھے عطا فرمایا ہے، وہ اتنا ہے۔ ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں، حدیث قدسی ہے، فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَّا ذُنُوبِ أُمَّتِكَ فَلَمْ أَرَ الْوَجْهَ إِلَّا الْأَفْوَى۔ میرے محبوب تجھے اپنی امت کا بڑا فکر ہے، اور اس فکر میں میں تجھے مطمئن کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے تیری امت گناہگار ہے۔ توجہ 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 توجہ، میں نے دیکھا ہے کہ تیری امت بڑی گناہگار ہے، پر ہم نے عفو و درگزر کے علاوہ کچھ سوچا ہی نہیں تیری امت کے لیے۔
ہم کرم فرمائیں گے، ہم عنایت کریں گے، تجھے مطمئن کر دیا میں نے یہ بات کر کے۔ بلا سوف یعطیک ربک فترضی کا کیا مطلب ہے؟ میں تجھے راضی کروں گا، میں تجھے راضی کر کے چھوڑوں گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہو گیا، مصطفیٰ سے خدا کا یہ وعدہ ہو گیا کہ میں تیری امت کو معاف کروں گا۔ اب آقا التجا کرتے ہیں فَإِن لَمْ أَبْدِهِ قَدَّ شِيَئًا إِلَّا رَحْمَتِي وَشِفَاءَتُ فَإِن لَمْ أَبْدِهِ قَدَّ شِيَئًا إِلَّا رَحْمَتِي وَشِفَاءَتُ اللہ مالک یہ تیرا ایک فیصلہ سی تے پھر گناہ کیوں کروائے؟ میری امت تے ساری عمر گناہ دی وجہ تو شرمندہ 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 تے گناہ ہی نہ ہوں دے۔ تو جواب ملیا میرے محبوب یہ اگر ایک گناہ گار نہ ہوں دی، یہ گناہ گار نہ ہوں دی تو پھر تیری شفاعت کس کام سی؟ اللہ رحمتی، پھر میری رحمت کس کام کی تھی اور تیری شفاعت کس کام کی تھی؟ اس لیے چند گناہ بھی کروا۔ یہ خدا کا سکیجول ہے، خدا کا ایک سسٹم ہے۔ میں جس طرف لے کے آپ کو جا رہا تھا وہ یہ بات تھی، مجھے خدا نے موقع دے دیا، خدا نے بارش روکی کہ بات مکمل ہو جائے۔ میرے اندر یہ بات چل رہی تھی، خدا کے ساتھ تو اندر ہی بات چلتی ہے نا۔ اللہ بولدا کسی نے تے سندا تے ہے نا، جدو بولے تے حبیب دی زبان چ بولدا ہے تے سندا تے ہے نا۔ تے ساڈی گل ہو رہی سی بھی گل تے ہو لوے نا، گل اسی کدی کردے پے مصطفیٰ دی تے کائنات کی دی؟ مصطفیٰ دی سائنس جی اللہ دی کائنات وچ نہیں جانا، ہالے اسی مصطفیٰ دی کائنات ہی رہنا۔ اللہ دی کائنات جا کے بندہ آزاد ہو جاتا ہے، جویں کڑیالا ٹرٹ جاتا ہے گھوڑے دا، وہ انا ہو جاتا ہے، پاگل بے وقوف ہو جاتا ہے۔ جڑا خدا دی بارگاہ جاتا ہے، جڑا خدا دی کائنات جاتا ہے، وہ پاگل تے بے وقوف تے جاہل ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں رابر ہی نہیں کو ملتا، رابر تے خدا دی ذات عطا کر دی۔ تے جڑا سیدھا خدا نو جا کے ملے، رابر تو نکل کے وہ کدی کائنات چلا جائے گا، سانو سمجھ نہیں آؤندی۔ جس تے قدغن لگے، جس تے رکاوٹاں ہون، جس تے شریعت دیاں پابندیاں ہون، وہ حضور دی کائنات ہے۔ تے جڑا دے چوں باہر نکلے وہ خدا دی کائنات ہے۔ حضور دی کائنات وچ رہ کے خدا دی کائنات ہی رہنا، حضور دی مرضی چ رہ کے۔ ہم جو بات کر رہے تھے اس طرف آتے ہیں، اور اس کی معروضات کو قبول کرنے لگ جائے۔ خدا بندے کی التماسات کو، التجاعات کو، معروضات کو خدا قبول کرنے لگ جائے کسی وقت۔ آج ایک دن وچ، دو دن وچ، چون دن وچ، پنجاں دن وچ، مہینے وچ، سال وچ، 2 سال وچ، 10 سال وچ، یہ تو اپنا اپنا سفر ہے۔ کسی نے لوٹ پوٹ ہو کے کر لیا، کسی نے کیویں کر لیا، کسی نے انج کر کے کر لیا۔ موندے موندے پڑے رہیو ہر جی کے دربار، کبھی تو ہر جی پوچھیں گے کون پڑا دربار۔ کسی نے کیویں منا لیا، کسی نے کیویں منا لیا۔ معروضات پیش کرتا ہوا اللہ کا بندہ اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے، اور اللہ مالک اس پہ راضی ہو جاتا ہے، اور اس کے بندے پھر خدا کے بندے، مصطفیٰ کے بندے ہو کر پھر اس بندے کے پاس جوک در جوک جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ مزہ آتا ہے حضور آپ کے پاس بیٹھ کر، آپ کا نام ہے نظام الدین اولیاء، آپ کے پاس بیٹھ کر خدا کی باتیں سنتے ہیں، دل مسرت سے بھر جاتا ہے، غم نکل جاتے ہیں، دکھ دور ہو جاتے ہیں، تھوڑا بہتا لگن لگ پاؤندا ہے۔ جیڑا پورا ہی نہیں ہوندا وہ تھوڑا بھی بہتا لگن لگ پاؤندا ہے، اندر خزانے بن جاندے نے حضور، تے غم سارے ختم ہو جاندے نے۔ ہم آپ کے پاس آتے ہیں، ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، جوک در جوک چلے آتے ہیں، غم دور کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے کے پاس بندے آتے ہیں جوک در جوک، اس کے پاس آنا شروع ہو جائیں، اور اگر تجھے اس کے اس عمل سے ایک ایک لفظ پہ آپ نے غور کرنا ہے، ایک ایک لفظ بہت قیمتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر تجھے اس کے اس عمل سے تکلیف ہے، جس کو بھی تکلیف ہے، اللہ کے بندے کے پاس اللہ کے بندوں کا بیٹھنا، رسول اللہ کے بندے کے پاس رسول اللہ کے بندوں کا بیٹھنا۔ اب میں اللہ کے اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس کو خدا نے مستند کر دیا ہے کہ اب تو میرا بھی بندہ ہے، خدا کا بھی بندہ، جو حدود و قیود کے اندر اپنی زندگی کو آزاد لے کے چل رہا ہے، جس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔
جس کا نام عمر پاک ہے، جس کا نام عثمان غنی ہے، جس کا نام علی پاک ہے، جس کا نام ابو ذر غفاری ہے، جس کا نام بلال ہے، جس کا نام سعید ہے، جس کا نام سعد ہے، جس کا نام زبیر ہے. اب جتنے نام دیتے چلے جو آقا کی محبت کو پا چکے، پھر خدا کی محبت کو پا چکے. یہ میں اپنے پاس سے نہیں بات کر رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 31. خدا کہہ رہا ہے کہ جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، زیادہ بہتر یہی طریقہ ہے کہ وہ تیری تابعداری اختیار کریں. جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، بہترین یہ ہے ان کے لیے کہ وہ تیری تابعداری اختیار کریں. جب وہ تیری تابعداری اختیار کر جائیں گے، مشروط ہو گیا، جب وہ تیری تابعداری اختیار کر جائیں گے تو میں ان کو گفٹ کروں گا، کیونکہ میں راضی ہو جاؤں گا ان کے ساتھ. میں ان کو اپنا محبوب بناؤں گا، میں ان بندوں کو اپنا محبوب بناؤں گا. یہ اللہ مالک کہہ رہا ہے جو تیری تابعداری اختیار کر جائیں گے میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا. حضور محبوب جس کو بہتر سمجھا جائے، اور میں نے عقل سے کام نہیں کرنی، میں لفظ کہڑا دیواں کہ خدا دا بھی تو میرا محبوب ہو جائے گا. تو پھر جڑا میرا محبوب ہو جاتا ہے انہوں میں گفٹ پیش کرنا. کی گفٹ پیش کرنا؟ سب تو پہلے وہ سارے گناہ معاف کر کے تے جنت عطا کرا. یہ اللہ کی منشا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. تو اب وہ بندہ تجھے اس کے اس عمل پر جب تکلیف ہونے لگ جائے، جن بندوں کو اس عمل پہ تکلیف ہوتی ہے کہ بندے جوک در جوک اللہ کے بندے کے پاس، رسول اللہ کے بندے کے پاس جا رہے ہیں، یہ کیا تماشا ہے، یہ تو شرک ہے. جن کے اندر یہ بات پھنس جاتی ہے کہ یہ شرک ہو رہا ہے، بندے کو خدا ماننا جا رہا ہے. وہ ایڈا ہی تو جاہل ہو گیا اللہ دے بندے. کدی بندے نو خدا منیا جا سکتا ہے؟ تینوں نظر نہیں آ رہا دا نک کے اللہ دا نک ہے، یہ دے کان نے اللہ دے کان ہیں، یہ دیاں اکھاں نے جڑیاں متھے چ لگیاں نے اللہ دیاں اکھاں ہیں. اللہ کھاندا پیندا ہے، اللہ بندے نال گل کردا ہے. اور جے کردا ہی نہیں تے شرک کتوں ہو گیا؟ شرک تے تد ہوے بندہ خدا ہوے. بندہ تو بندہ ہے، شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ شرک ہو ہی نہیں سکتا. شرک تو خدا کے سامنے نہیں ہو سکتا. جب میدان محشر کے دن ساری امتیں دوڑ کے آدم کے پاس جائیں گی تو آدم ان کو بھیجے گا نوح علیہ السلام کے پاس، نوح ان کا بھیجے گا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ بھیجیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. یہ سارے نبیوں سے ہوتے ہوتے جب ایک دوسرے کے پاس دھکے کھا رہے ہیں، یہ شرک نہیں ہو رہا خدا کی موجودگی میں؟ اتنا خوبصورت شرک ہو رہا ہے خدا کی موجودگی میں. حرام نہیں ہے، حرام عمل خدا کے سامنے کیوں ہو رہا ہے؟ اور شرک نہیں ہو رہا خدا کے بندے، شرک نہیں ہو رہا. خدا کی شان کی بلندی کے ترانے گائے جا رہے ہیں. یا رسول یا غوث اعظم. تو جب بندے کو تکلیف ہو جائے، میں بہت ایک ایسا پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں جو زندگی بھر آپ کے گھروں تک، آپ کی نسلوں تک، آپ کے بچوں تک چلا جائے گا اور آپ کو پورا مطمئن کر کے رکھ دے گا. کوئی آدمی آپ کے ایمان کے ساتھ چھیڑا چھاڑی نہیں کرے گا اگر آپ کو سمجھ آ گیا. تجھے اس کے اس عمل سے اگر تکلیف ہو کہ بندے خدا کے، بندے مصطفیٰ کے خدا کے پاس جائیں، مصطفیٰ کے پاس جائیں، آپ مصطفیٰ ہمیں دکھائیں، آپ ہمیں خدا دکھائیں. کمینے، خدا دکھنے والی چیز ہے، وہ ذات دکھنے والی چیز ہے. اور اللہ کے بندے کے پاس جا کے محسوس کرنے والی ذات ہے. اور اللہ کے بندے کے پاس جا کے محسوس کیا جائے گا جس کی محسوسیت کے درجے اتنے اوپر جا چکے ہیں کہ وہ اللہ کی الوہیت کو محسوس کرتے ہیں اور محبوب کی محبوبیت کو محسوس کرتے ہیں. جو محسوس کرتے ہیں وہ اتنے حساس ہو چکے ہیں، ان کی حساسیت سے دوسرے بندے محسوس کرتے ہیں کہ بندہ خدا کے قریب ہے، بندہ مصطفیٰ کے قریب ہے. اس وجہ سے اس کے پاس جاتے ہیں. جب بندہ اس کے پاس جائے اور جس بندے کو اس بات کی تکلیف ہو رہی ہو کہ یہ کیا ڈرامہ بنا ہوا ہے، یہ باتیں ہم سنتے ہیں، ہم بچے ہیں، ہم بچے ہیں. یہ دیکھو تو میں شاد کڈی ہے کہ ہم بچے ہیں، ہم بچے ہیں، ہم بچیں اس بات سے. تو الحمدللہ تجھے اس کے اس عمل سے تکلیف ہے
تو وہ میں اس بندے کو کہہ رہا ہوں جس کو تکلیف ہے، یہ میرا میسج اس تک جانا چاہیے، خدا اس کو رستہ بتائے، اس کو میری باری لذت آ جائے، اس کے سسٹم میں ملذذ نہیں، جس سے لذت آتی ہے، جس سے ذائقہ آتا ہے، اس کا وہ سسٹم خراب ہو چکا ہے۔ یہ روحانی چاشنی کا ذائقہ ہر بندے کو نہیں آتا، خدا کی اور مصطفیٰ کی عطا کے بغیر یہ آتا ہی نہیں ہے، یہ بندے میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ کسی بندے کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، اور جس کا ذائقہ خراب ہو جائے اس کو ذائقہ خاک آئے گا۔ یہ ذائقہ ہی وہ ہے جو اللہ کی عطا کے بغیر آتا ہی نہیں کسی بندے کو۔ تو میں یہ اس بندے کے لیے بات کر رہا ہوں، تجھے اس کے اس عمل سے تکلیف ہے تو میں کتنی دیر کا اس جملے پہ رکا ہوا ہوں، میں رستہ بنا رہا ہوں تاکہ آپ کے اذہان میں میری یہ بات داخل ہو جائے اور آپ کے سینوں تک چلی جائے، آپ اس کو سما کے اپنے اندر لے چلے جائیں، اور آپ کے تخموں سے، کیونکہ آپ کے سینے کے اندر جائے گی، پھر خون ہے سینے کے اندر، آپ کے قلب کے وہ پورے جسم میں سکرول کرے گا، راؤنڈ کر جائے گا، پھر اس سے ایک تخم پیدا ہوگا، اس سے ایک بچہ پیدا ہوگا، اس بچے کو بھی پتا ہوگا کہ حقیقت محمد کیا ہے، حقیقت خدا، کیونکہ اس پہ عطا ہوگی، کیونکہ آپ کے خمیر سے وہ داخل ہو جائے گا، اور پھر وہ ملے گا جس طرح میرے آقا نے کہا یبن الرسول میرے بیٹے ہیں، اور تخم علی سے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ علی کا نور میرے نور کا حصہ ہے، جس چیز میں میرا نور ہے اس چیز میں علی کا نور ہے، جس چیز میں علی کا نور ہے اس چیز میں خدا کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، تو محمد نور السماوات والارض، علی نور السماوات والارض، ہر چیز میں جس میں خدا کا نور ہے، مصطفیٰ کا نور ہے، مصطفیٰ کا نور ہے، علی کا نور ہے، نہیں تو ہماری طبیعت گھوم گئی تو ہم پھر نکال لیں گے، پھر ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر، میں اب اس سے آگے، تو وہ تکلیف حقیقت میں مالک کی عطا کردہ عنایت پر تکلیف ہے، وہ جو تکلیف ہے بندے کو کہ یہ جوک در جوک بندے اللہ کے بندے کے پاس کیوں جا رہے ہیں، وہ حقیقت میں اللہ کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ بندے کو تکلیف ہے کہ تو نے اللہ اس بندے کو وہ چیز عطا فرمائی ہے جس کی طرف بندے جوک در جوک دوڑے چلے جا رہے ہیں، وہ جو چیز اللہ نے بندے کو عطا فرما رکھی ہے، بندے کو اس چیز سے تکلیف ہے۔ تو تکلیف کس سے ہوئی؟ سیدھی خدا سے ہوئی، جس نے وہ منصب عطا کیا ہے، جو لوگوں کے غم دور کرتا ہے، جو لوگوں کے دکھ دور کرتا ہے، یہ تو کام اللہ کا ہے، اور اللہ نے اپنے بندے کو دے رکھا ہے۔ بندہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو سارے غم بھی بھول جاتے ہیں، ساری ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بڑی پریشانی تھی، میرے پاس آج کل پیسہ کم ہے، اس کو پیسہ ہی بھول گیا۔ بڑی پریشانی تھی، اس کو درد ہے، اس کو اپنا درد ہی بھول گیا، کیونکہ اس کو ہم درد مل چکا ہے۔ جس کو ہم درد ملتا ہے پھر درد کہاں رہتا ہے؟ درد صرف اتنی دیر تک رہتا ہے، واصف علی واصف مجھے یاد آ گیا، درد صرف اتنی دیر تک رہتا ہے جتنی دیر تک تجھے نیند نہیں آتی، جب نیند آتی ہے درد کہاں جاتا ہے؟ غم کہاں جاتا ہے؟ غم تو بھول جاتا ہے، غم تو نیند میں چلا جاتا ہے۔ میں سے آگے نکلتا ہوں، تو وہ تکلیف حقیقت میں مالک کی عطا کردہ عنایت پر تکلیف ہے، جس کو تکلیف ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہے؟ پورے غور سے سننا ہے ہر بندے نے میری بات کو۔ جو بندہ تھوڑی سی سمجھ رکھتا ہے، میں اس کو ایسے ہے جیسے ایک غلاف دے رہا ہوں، میں اسے محفوظ کر رہا ہوں، میں ایک کامل اور مضبوط صندوق دے رہا ہوں جس کو کتنے تالے لگا کے وہ میری قیمتی چیز کو اپنے اندر رکھ کے لے جائے اپنے ساتھ، زندگی بھر ضائع نہیں ہوگی اگر سمجھ آ گئی اس بات کی۔ اس کا علاج کیا ہے؟ جس کو یہ تکلیف ہو جائے اس کا علاج کیا ہے؟ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ علاج زمین پر ہرگز نہیں ہے، اس مرض کا علاج زمین پر ہرگز نہیں ہے۔ میں نے ہرگز کہا ہے، میں نے تشدیدیت کی طرف اس کو لے کے گیا ہوں، میں نے شدت بیان کی ہے۔ میرے پاس پیر صاحب بیٹھے ہوئے بڑے پڑھے لکھے بندے ہیں، ان سے بچ کے بات کرنی پڑتی ہے، تو پھر اس کو بھی سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں ان کے اندر کتنے فتوے نہ اٹھ جائیں، پر ہمیں پورا فتوہ ہے، ہمیں فتوے سے بچنے کے لیے پورا فتوہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہر ایسی بات ہے۔ تو اس کا علاج زمین پر ہرگز نہیں ہے یہ مرض آسمانی، یہ مرض آسمانی ہے،
اس کو خدا کے ساتھ ٹکراؤ ہو چکا ہے، اس کو خدا کے ساتھ اختلاف ہو چکا ہے، اب زمین پہ اس کا علاج کیسے ہوگا؟ نہیں، خدا کہتا میرے بندوں سے اگر تم ٹکراؤ گے تو میرے ساتھ ٹکراؤ گے اور بدلہ اس کا میں لوں گا۔ اللہ کی ذات کیوں درمیان میں گھس جاتی ہے؟ بندے کی ذات خدا کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اس لیے جو اس کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے سیدھا خدا کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سیدھی خدا کے ساتھ مخالفت ہو جاتی ہے، خدا کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے، خدا اس کو اپنی جنگ کہنے لگ جاتا ہے۔ اس کا علاج زمین پر ہرگز نہیں ہے، یہ مرض آسمانی ہے، اس کا علاج آسمان والے نے کرنا ہے۔ اور جس وجہ سے یہ عمل ہوا ہے وہاں تیری انا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کاش جو بندہ جس نے میری بات سنی ہوئی ہے کہ غیبت کیا ہے، پھر غیبت کا تدارک کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، جس نے میری وہ بات سنی ہوئی ہے اس کو اس کی سمجھ آئے گی، جس کو نہ سمجھ آئے میں سادہ ترین کہہ رہا ہوں۔ اور جس وجہ سے یہ عمل ہوا ہے وہ تیری انا ہے کہ میں نے اس کو تسلیم نہیں کرنا۔ یہ جو مرشد بنا بیٹھا ہے نا، یہ جو اللہ کا مقرب بندہ بنا بیٹھا ہے نا، میں تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا، اس کے پاس جانا تو شرک ہے۔ تو شرک مرک پھنس گئے ہیں، تیری بلا جانے کہ رسول اللہ جلوہ گر ہیں، اور جہاں سرکار رسالت مآب جلوہ گر ہوتے ہیں وہاں شرک مرک کہاں ہوتا ہے؟ وہاں تو عطا ہوتی ہے۔ صحابہ کن حدوں سے گزرے؟ کیا صحابہ شرک کر رہے تھے؟ کہاں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کے ہاتھ کا پانی لو اور اس کو جا کے اپنے گھڑوں میں ڈالو اور گھڑوں سے پورے محلوں کو تسلیم کرو؟ میرے آقا کا جبہ لو اور اس کو جا کے اپنے گھڑے میں ڈالو اور وہاں سے پانی کو حل کر کے پورے محلے میں اعلان کروا دو کہ سرکار کے جبہ مبارک کا پانی میرے گھر میں موجود ہے، جس کو جو مرض ہے آ کے پی لے، آ کے پی لے، آ کے پی لے۔ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن سے باہر نکلتے ہو تو تم کہتے ہو یہ حقیقت کی بات نہیں ہے، قرآن میں جاتے ہو تو کہتے ہو یہ شرک ہو رہا ہے۔ تو یہ بہترین اور خوبصورت ترین شرک تو صحابہ کرتے تھے روز، اگر تیری سمجھ میں یہ بات آئے تو۔ اور جس وجہ سے یہ عمل ہوا ہے وہاں تیری انا ہے، تجھے جانے نہیں دے گی، اس بندے کے پاس تجھے تیری انا جانے نہیں دے گی، کیونکہ تو غیبت کرتا ہے، غیبت کبرا کرتا ہے، جگہ جگہ پہ بات کرتا ہے کہ یہ جو اللہ کے بندے یہ جو پکھنڈ بنائے بیٹھے ہیں، یہ جو جگہ جگہ پہ تویز دے دے کے بندوں سے پیسے بٹور بٹور کے اپنی گاڑیاں لے لے کے اپنے بنگلے بنا بنا کے اپنے آپ کو اوپر لے جا کے بڑی ٹھاٹھوں باٹھوں میں زندگی گزارتے ہیں، تو اس طرح کے کمینہ ترانے گاتا ہے، تو یہ باتیں کرتا ہے، یہ باتیں تجھے تیری محفل سے اٹھا کے اس بندے کے پاس معافی کے لیے نہیں لے جائیں گی کہ مجھے معاف کر دے، میں غلطی کر بیٹھا ہوں، خدا مجھ سے ناراض ہو چکا ہے، یہ بات تو کر نہیں سکے گا اور قبر میں داخل ہو جائے گا، خدا کو نہیں منا سکے گا خدا کے بندے کے پاس جانے کے بغیر، کیونکہ وہاں جا کے معافی طلب کرے گا اور وہ سخی ہے، وہ عنایت کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، خدا کی کریمی کو اس کو حصہ ملا ہوا ہے، تجھے پھر بھی اپنے ساتھ لگا لے گا اور کہے گا کہ واقعی تو خدا کا بندہ بن گیا ہے، تو مصطفیٰ کا بندہ بن گیا ہے، تجھے میں معافی لے کے دیتا ہوں۔ تو اس وجہ سے اس کے پاس نہیں جائے گا اور معافی نہیں مل سکے گی، پھر تو لوگوں کو مسجدوں میں بیٹھ کے بڑے بڑے سپیکر لگا کے یہ بات کرے گا قبر میں گنجے سانپ آئیں گے، قبر میں گنجے سانپ آئیں گے، وہ ضرور تیری قبر میں تشریف لائیں گے۔ ہماری قبر میں رسول آئیں گے، ہماری قبر میں جناب آئیں گے، ہماری قبر میں سرکار آئیں گے، ہماری قبر میں مآب جلوہ گر ہوں گے، اور ان کے بارے میں جو ان کے تعارف کے وہ تلفظات ہوں گے کہ وہ جو تشریف لا رہے ہیں، تو اس لہجے سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جو ابھی آنے والے ہیں رسول اللہ ہے، کیونکہ اتنی ادب فرشتہ تو بے ادبی نہیں کر سکتا نا، فرشتہ تیری طرح کا تو نہیں ہے نا، وہ تو دور سے ترانے گائے گا کہ سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے۔ تو آپ اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھا کریں جو آپ کے ایمان کو بڑھاتے ہیں، جو آپ کے ایمان کو تقویت دیتے ہیں، جو آپ کے ایمان کو بہتر کرتے ہیں، آپ ان کے قریب ہوا کریں، ان کے قریب ہو کے اللہ اور اللہ کے رسول کی قربت کے وہ ترانے سنا کریں، ان کی باتیں سنا کریں۔ میں نے وہ سرکار کے اختیارات پہ بات کرنے جا رہا تھا تو اب ٹائم ہی زیادہ ہو گیا، اللہ نے تو مجھے ٹائم بہت ہی دے دیا، اس نے کہا کہ اب بارش نہیں آئے گی، تو جب تک بات کرے بارش نہیں آئے گی۔
بارش اگر لوگوں کو ڈسٹرب کرتی ہے تو بارش ہم پیچھے کر لیں گے، حقیقت میں تو خدا نے اپنے رسول کی بات سننی ہے نا۔ تو ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا، ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے۔ کون کون بندہ گواہ ہے؟ نہیں آپ نہیں ہیں گواہ، آپ ہاتھ نیچے کریں، آپ تھے ہی نہیں، مجھے پتا ہے نا جڑے جڑے بندے گواہ سن۔ دربار شریف پہ عرس پہ بارش ہو رہی تھی، بارش شروع ہوگی، پہلے گرمی بہت تھی، پھر بارش ہو گئی۔ وہ جو بارش ہونے لگی تو میرے پاس دوڑ کے ایک بندہ آیا، کہتا ہے جی بارش ہونے لگی، میں آج ظاہر کر رہا ہوں، خدا تیرے معاملے کو ظاہر کر رہا ہوں اپنے عشق کو اوپر لے جانے کے لیے۔ اس میں کوئی بندے کی بڑائی تو نہیں ہے نا، سسٹم تو سارا اللہ کا ہے، تو اللہ کا سسٹم اللہ کے بندے پہ کھول دینا چاہیے کبھی کبھی خدا کے قریب کرنے کے لیے۔ تو بندہ دوڑ کے میرے پاس آیا، مجھے آ کے کہتا ہے حضور بارش آ رہی تھی، وہ ایڈا وڈا پنڈال بھریا سارا ہے یہ پورا، پر میں کہ بہت ہی گلا نہ کر مینا، جا کے بہ جا، تینوں پتہ ہے رب نو کوئی نہیں پتہ، تینوں تیرے پنڈال دا پتہ ہے، تینوں تیرے پروگرام دا پتہ ہے، تے اللہ نو پروگرام دا پتہ ہے کوئی نہیں۔ اللہ اے دے جیڑا سب تو زیادہ پریشان ہے انہوں ہی بھینا چاہتا ہے، تے وہ تو ہے، اور تے بندہ اٹھیا کوئی نہیں، وہ تو بڑا ذمہ دار تھا نا۔ میں کہا تو ہے، میں کہ پانی دی ایک بوتل لو تے اپنے اتنے ڈول لا۔ وہ بھائی صدقہ ادا کرنا ہے نا، وہ کیا اس کو کہتے ہیں جو غلطی ہو جائے پھر اس کا کیا کرتے ہیں، کفارہ ادا کرنا۔ میں نے کہا کفارہ ادا کرنا ہے، تیرے اندر یہ جو خیال آیا ہے نا کہ بارش کیوں ہو رہی ہووے ساڈی پر ہاڑ آ جاوے، سانوں کی لگے، مالک دا سسٹم ہے جی میں چلاوے ہوں میں چلے، تیرے اندر ایک خیال آیا ہے اس واسطے دا کفارہ ادا کرنا ہے، بوتل پانی لے کے اپنے اتنے ڈول لا۔ انہوں سمجھ کوئی نہ آئی، کان چ گل ہوئی نا تو جلدی جلدی گل ہوئی تو انہوں سمجھ نہ آئی، وہ پڑھن اور محسوس کرن دی صلاحیت تو اس لیول تے نہیں سی۔ انہیں اینی گل کی، انہیں جا کے بوتل پھڑی پانی دی تے اگے رکھ کے بہ گیا، ہوں کدی سوچے کہ انہوں نے پواؤنا ہے کہ میں پینا ہے، کی کرنا ہے کی نہیں۔ تے بارش ودتی جا رہی، بارش کے قطرے بڑھنے شروع ہو گئے، بڑے بڑے وہ بڑھتے چلے جا رہے۔ میں کہ ان کو فیصلہ نہیں پہ ہوتا تو بارش پہ جانی ہے تے کام شروع ہو جانا، جلدی جلدی کی ادا کرے جی، کفارہ ادا کرے تاکہ ازالہ ادا کر تاکہ معاملہ ٹھیک ہوئے۔ تو میں کہ اندر کو ہونا نہیں، میں کہ یار پانی دی بوتل مینوں دیو، وہ پانی دی بوتل مینوں ملی تو میں اس طرح کی میں تو پین لگیا نا، میں اپنے اتنے ڈول لیا جی میں سمجھ نہیں لگی، پھر انج کر دیا نا میں اپنے اتنے ڈول لیا، وہ پانی میرے اتنے ڈولیا جی میں انج پانی دی بوتل دا ڈھکن بند کیتا تو بارش ختم۔ تو جب میں نے ایسا دیکھا کیڑے کیڑے بندے سن جڑے بھی تھے، اچھا جی یہ ایسا میں بات آج کر رہا ہوں 3 سال ہو گئے ہیں، میں آج بات کر رہا ہوں کیوں، وہ سارا کچھ جانتا ہے، خدا اس وقت نہیں سن رہا ہماری باتوں تو پھر لطیف الخبیر کون ہے جی؟ الا یعلم من خلق، میں علم رکھنا جو کچھ میں پیدا فرمایا ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر، بہترین لطافت میرے کو لے تے خبردار میں ہاں۔ اللہ مالک آگدہ پہ تے جی اللہ مالک آگدہ پہ تے گلہ اللہ نہیں سنتا پیا تے اللہ میرے دل دی کیفیت نہیں جانتا کہ اس وقت جو میں کیتا ہے آج اگر انہیں ظاہر کر دیتا ہے تو پھر تو کیوں کیتا ہے؟ وہ بھی تے ظاہر ہی فرمایا نا، وہ دی ذات نے بھی تے ظاہر ہی فرمایا نا، مارج بند کر دیتی تے میں وہ ذکر کر کے وہ دی شان بلند کرنے دی کوشش کر رہی انہیں کیتا ہے نا، جی میں آنکھا میں کیتا ہے تے پھر میں انہیں مار دے وے نا اتھے نہیں جانتا کہ میں وہ ذکر کر رہے ہیں۔ اس کی شان کی بلندیاں کون نہیں کرتا، ہر کوئی کرتا ہے۔ میں نے ثابت کیا ہے کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، اللہ مالک جی کی یہ شان ہے کہ وہ محسوس کر رہا ہے زمین پہ بندے کیا محسوس کر رہے ہیں۔ ابھی تو 2 بندوں نے محسوس کیا تو اس نے بارش روک دی، ابھی یہاں بات کرنے لگے انہوں نے کپڑا اتنے پا دیتا ہے اینج کر کے، تو میں کہ اللہ تو نہیں ویکھیا لطیف الخبیر، پھر کنوں وقت مینوں ایک خیال آیا کہ اللہ مالک تو پھر نہیں ویکھیا، بندے نے کپڑا پا دیتا، تیرے کو کپڑا کو نہیں تو پا دے، تیری بھی ذات ہے نا بھی سارے بندے بھی تو سندل دے دل لے جاندہ پہ، سندل نے دمڑی لائی ہوئی سندل دے دل لے جاندہ پہ، گلہ سننیاں سانا، وہ محفل سننی سی، وہ گل سننی سی، یہ تو پیاسا بھکھا ہے ساری عمر دا، یہ تو پیاس پوری نہیں ہونی، میری گل صبح تک چلدی رہے، یہ پاہمیں 7 واری بیہوش ہو کے غش کھا کے اٹھے نے گل من میری، یہ تو پیاسا ہے، یہ دل چاہے بھی میں گل نہیں سن سکیا کہ اتو بارش شروع ہوگی، تو اللہ مالک نے آکھیا بھی یہ دلان دیاں گلاں پھر آج کسے بندے دل جاوے گا کہ میں دلان دیاں گلاں نہیں جاندا، اللہ مالک نے ثابت کرتا میں جاننا اور پھر دوسرا اللہ نے کیا کیا، اللہ نے دوسرا ثابت کیا میں قدرت رکھتا ہوں، ہم تو کہتے ہیں تیری ذات
کیا تیری عطا ہے، کیا تیری ذات کن کی طاقت رکھتی ہے، اور جس کو تو اپنا محبوب کرتا ہے اس کو کن مکن کی طاقتیں عطا فرماتا ہے، اس کو کن مکن کی طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ کیسے؟ جیسے اللہ کی مرضی تھی بارش ڈال لوں، اور پھر اس کو وہ طاقت عطا فرما کر اپنے محبوب کی محفل کو سجانے کے لیے اپنے پروگرام کو ایسے کر دیا، کن مکن کر دیا، اگلی طاقت کہ نہیں ایڈی کیڈی گل ہے تھوڑے اندر خیال آوے صحیح میں خدا ہاں نہیں، میں سارے معاملات کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ لب زلالے کدھر گیا وہ میرا جنید تھے کل، کوئی بات نہیں چھڑو اسی جو ہاں۔ لب زلالے چشمہ کن میں گدے وقت خمیر، لب زلالے چشمہ وہ پانی، چشمہ کن میں گندے، کدی آٹا گندیا ویکھا کسی کن میں گندے وقت خمیر، مردے زندہ کرنا ہے جہاں تم کو کیا دشوار ہے، مردے زندہ کرنا ہے جہاں تم کو کیا دشوار ہے۔ پھر آپ نے کیے نہیں، دونوں بھرا جو مر گئے، ایک نے دوسرے کو ذبح کر دیا، دوسرا گرا وہ بھی مر گیا، دونوں مر گئے۔ تو جب کھانا کھانے کا وقت آیا، ساری جماعت نے کھانا کھا لیا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ تیرے بچے کتنے نے؟ اس نے انہوں نے کپڑا پا کے اندر کرتا کہ اندر نے، آپ نے کہا کہ وہ بچے لے کے آؤ، وہ تھوڑی دیر تک گھوم گھام کے واپس چلا، کہیں بازار چلے گئے، کہیں بھاگ بھوگ گئے۔ آپ نے کہا نہیں رسول اللہ دی آنکھ کے زمانے تو بھاگ کے بچے لے کے جا کے آقا بلا رہے ہیں، بیوی نے کہا چپ گل نہیں کرنی، انہوں نے کہا گل اس تو ود گئی ہوئی ہے۔ آقا نے کہا بچے لے کے آ، تو انہوں نے کہا پھر اچھا گئے، دونوں جا کھڑے، آپ کو رسول اللہ یاد کرتے ہیں، تو بچے اور اٹھے اور بھاگے اور آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ گل ہے کہ آپ کے لیے کون سا مردے زندہ کرنا ہے جہاں تم کو کیا دشوار ہے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدے کریں۔ جانور کو یہ شعور آ گیا کہ لوٹ پوٹ ہو جانا چاہیے، سجدے کرنے چاہیے، بندے کو شعور سے باہر نکال دیا گیا۔ عمر کو یہ بات یاد رہی، دوبارہ کر رہا ہوں، عمر گئے جب کیا نا خبردار کوئی بندہ سجدہ نہ کرے، تو عمر گئے حضور کہ ہمیں پتہ چل گیا، منع کر دیا گیا۔ بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر، تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر۔ کیا بات ہے احمد رضا کا، پٹھان دا پتر، کمال پتر، تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر، اے جانے بے خطا، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، مزدباد اے آسیو، مبارک اے آسیو، گناہ کرنے والوں تم کو مبارک ہو۔ کون یہ بات کر سکتا ہے جس کو پتا ہو جتنے بھی داغ لگ جائیں صابن بڑا اچھا ہے، صرف بڑا اچھا ہے، 1 منٹ میں دھو دے گا، ایسا نہیں، جس کو یہ یقین ہو وہ یہ بات کر سکتا ہے۔ مزدباد ہے آسیو، شافع شہ ابرار ہے، اور تہنیت ہے مجرموں، ذات خدا غفار ہے۔ مالک کریم خود فرماتا ہے، اما السائلہ فلا تنہر، جو تیرے پاس آ کے سوال کرے، اللہ خود فرما رہا ہے اپنے حبیب کو، جو تیرے پاس آ کے سوال کرے نہ جھڑکنا ہے نہ موڑنا ہے۔ کیوں نہیں جھڑکنا موڑنا؟ وہ کہا کہ بہت بڑا بحر تو کرم کا میرے پاس ہے، جو بھی کوئی سوال کرے گا سب کچھ عطا کرتا، سب کچھ میں عطا کروں گا۔ آپ نے کسی کو جھڑکنا نہیں ہے،
کسی کو موڑنا نہیں ہے. جب اتنی بڑی طاقت میرے پیچھے موجود ہے پھر ہمیں غم کس بات کا ہے؟ جو آئے گا سرکار کے حوالے کر دیں گے. سرکار جانو آپ کا کم جانے. ہم نے تو ایک تماشا لگانا تھا، ہم نے لگا دیا ہے، سب کو اکٹھا کر دیا ہے. اب مرض کو آپ جانے، دوا آپ کے پاس. اور جو خود فکر کرتا ہے کہ میرے پاس بڑا کچھ ہے وہی تو گھٹیا ترین ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے سپرد کرو، آپ کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. ایسے آستانے لاکھوں کھل جائیں، میرے اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس کوئی کمی نہیں ہے اپنے خزانے میں. بس جو بندہ آئے آپ اپنے کبر سے باہر نکل کر، اپنے علم کے کبر سے باہر نکل کر اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے سپرد کرتے چلے جائیں. حضور غوث پاک کے پاس ایک بندہ آ گیا، آ کے عرض کرتا ہے حضور میرا سوال ہے، میرا سوال ہے. دوسرا آ گیا عرض کرتا ہے میرا یہ سوال ہے. تیسرا آ کے عرض کرتا ہے میرا یہ سوال ہے. مختلف قسم کے سوالات آپ کی بارگاہ میں عرض ہونے شروع ہو گئے. تو وہ سوالات کی بچھاڑ لگ گئی. غور ہے، بوجھ بن گیا، بات زیادہ ہو گئی. ایسے بات حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بندے آ گئے اور وہ بڑھتے چلے گئے. ایک ہی نشست میں کتنے زیادہ سوالات پیش ہو گئے. آپ کہتے ہیں میں ابھی آتا ہوں. آپ اٹھے، آپ اندر حجرے میں چلے گئے. آپ اندر اللہ مالک ایک ہی گل ہوئی. پھر میں نے کاک پتا نہیں. غوث کس کو کہتے ہیں؟ جو دوسرے کی مدد کرے. اب مدد کرنے والا کہہ رہا ہے کہ مجھے تو کاک پتا نہیں. دیکھو بندہ غوث کیسے ہوتا ہے. میں نے ایک منٹ میں آپ کو بتانا ہے غوث کیسے ہوتا ہے. آپ اندر گئے، اللہ کی بارگاہ میں جا کے نفل پڑھے، سجدہ کیا، کہا کاک پتا نہیں ہے حضور. تے کتھوں بندے گل دیتے جے. تے ایک بندہ آندا ہے بڈھی رسی پئی ہے مناونی ہے. اے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا بھئی اے من جاوے گی پھر کران گے، یہ ہے وہ ہے، اللہ دے سپرد. مینوں تسی آدھے ہو غوث اعظم ہے، سارا جہان آندا ہے. غوث کا مطلب ہے دے دینا. آپ تسی میرے کو آؤ کہ آ کے میرے کو منگو تے میں انج کر کے آکھاں لے جا. تسی آ کے منگو میں آکھاں انج کر کے لے جا، میں آکھاں انج کر کے لے جا، انج کر کے لے جا. کوئی کمی نہ رہ جاوے، کسی قسم دی کسی شے دی تھوڑ نہ ہوئے. اس کو غوث کہتے ہیں. تو اب یہ سارے بندے آئے بیٹھے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ نے کہا بس تجھے یہی بتانا تھا کہ تیرے اندر کہیں کو بڑا پیر نہ بن جائے کہ میں بڑا کچھ کر سکتا ہوں. تو نے باہر جا کے یہی کہنا ہے میں کیا کروں، پھر میں کروں. تو نے بس اپنا عجز سامنے رکھ دینا ہے کہ جو کرتا ہے میرا خدا کرتا ہے، میرا مصطفیٰ کرتا ہے. جب تو یہ بات کرے گا تو پھر ہر کرنے والا ہم کریں گے. بس تجھے غوث بنا دے. بس یہی بات پیر کو کرنی نہیں آتی. جس پیر کو یہ بات کرنی آ جائے کہ حضور کک میرے کول نہیں تے 1.25 لاکھ ہو دے کول ہے، اس سے وقت عطا فرما دے گا. وما علینا الا البلاغ. اللہ آپ کو بات رکھے. کیا بات ہے جی. پیاس پوری نہیں ہونی. میری گل صبح تک چلتی رہے. یہ پاویں 7 باری بے ہوش ہو کے غش کھا کے اٹھے نے گل من میری. یہ تو پیاسا ہے. یہ دل چ بھی میں گل نہیں سن سکیا کہ اتو بارش شروع ہوگی. تو اللہ مالک نے آخیا بھی یہ دلان دیا گلاں پھر اج کسی بندے دل جاوے گا کہ میں دلان دیا گلاں نہیں جانتا. اللہ مالک نے ثابت کرتا میں جاننا. اور پھر دوسرا اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے دوسرا ثابت کیا میں قدرت رکھتا ہوں. ہم تو کہتے ہیں تیری ذات کیا تیری عطا ہے. کیا تیری ذات کن کی طاقت رکھتی ہے، اور جس کو تو اپنا محبوب کرتا ہے اس کو کن مکن کی طاقتیں عطا فرماتا ہے. اس کو کن مکن کی طاقتیں عطا فرماتا ہے. کیسے؟ جیسے اللہ کی مرضی تھی بارش ڈال لوں اور پھر اس کو وہ طاقت عطا فرما کر اپنے محبوب کی محفل کو سجانے کے لیے اپنے پروگرام کو ایسے کر دیا. کن مکن کر اگلی طاقت کہ نہیں ایڈی کیڈی گل ہے تھوڑے اندر خیال آوے صحیح میں خدا ہاں نہیں، میں سارے معاملات کو ٹھیک کر سکتا ہوں. لفظ لالے کدھر گیا وہ میرا جنید تھے ہے کل کوئی بات نہیں چھڑو اسی جو ہاں. لفظ لالے چشمہ کن میں گدے وقت خمیر. لب زلال چشمہ ہے وہ پانی، چشمہ
کن میں گندے کدی آٹا گندیا ویکھیا کسی کن میں گندے وقت خمیر مردے زندہ کرنا ہے جہاں تم کو کیا دشوار ہے مردے زندہ کرنا ہے جہاں تم کو کیا دشوار ہے پھر آپ نے کیے نہیں دونوں بھرا جو مر گئے ایک نے دوسرے کو ذبح کر دیا دوسرا گرا وہ بھی مر گیا دونوں مر گئے تو جب کھانا کھانے کا وقت آیا ساری جماعت نے کھانا کھا لیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ تیرے بچے کتنے نے اس نے انہوں نے کپڑا پا کے اندر کاٹتا کہ اندر نے آپ نے کہا کہ وہ بچے لے کے آؤ وہ تھوڑی دیر تک گھوم گھام کے واپس چلا کہیں بازار چلے گئے کہیں بھاگ بھوگ گئے آپ نے کہا نہیں رسول اللہ دی آنکھ کے زمانے تو بھاگ کے بچے لے کے کیا آقا بلا رہے ہیں بیوی نے کہا چپ گل نہیں کرنی انہوں نے کہا گل اس تو ود گئی ہوئی آقا نے کہا بچے لے کے آ تو انہوں نے کہا پھر اچھا گئے دونوں جا کھڑے آپ کو رسول اللہ یاد کرتے ہیں تو بچے اور اٹھے اور بھاگے اور آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ گل ہے کہ آپ کے لیے کون سا مردے زندہ کرنا ہے جہاں تم کو کیا دشوار ہے چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدے کریں جانور کو یہ شعور آ گیا کہ لوٹ پوٹ ہو جانا چاہیے سجدے کرنے چاہیے بندے کو شعور سے باہر نکال دیا گیا عمر کو یہ بات یاد رہی دوبارہ کر رہا ہوں عمر گئے جب کیا نا خبردار کوئی بندہ سجدہ نہ کرے تو عمر گئے حضور کیا ہمیں پتہ چل گیا منع کر دیا گیا بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر کیا بات ہے احمد رضا کا پٹھان دا پتر کمال پتر تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر اے جانے بے خطا ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے مزدباد اے آسیو مبارک اے آسیو گناہ کرنے والوں تم کو مبارک ہو کون یہ بات کر سکتا ہے جس کو پتا ہو جتنے بھی داغ لگ جائیں صابن بڑا اچھا ہے صرف بڑا اچھا ہے 1 منٹ میں دھو دے گا ایسا نہیں جس کو یہ یقین ہو وہ یہ بات کر سکتا ہے مزدباد ہے آسیو شاف شہ ابرار ہے اور تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے مالک کریم خود فرماتا ہے اما السائلہ فلا تنہر جو تیرے پاس آ کے سوال کرے اللہ خود فرما رہا ہے اپنے حبیب کو جو تیرے پاس آ کے سوال کرے نہ جھڑکنا ہے نہ موڑنا ہے کیوں نہیں جھڑکنا موڑنا وہ کہا کہ بہت بڑا بحر تو کرم کا میرے پاس ہے جو بھی کوئی سوال کرے گا سب کچھ عطا کرتا سب کچھ میں عطا کروں گا آپ نے کسی کو جھڑکنا نہیں ہے کسی کو موڑنا نہیں ہے جب اتنی بڑی طاقت میرے پیچھے موجود ہے پھر ہمیں غم کس بات کا ہے جو آئے گا سرکار کے حوالے کر دیں گے سرکار جانو آپ کا کم جانے ہم نے تو ایک تماشا لگانا تھا ہم نے لگا دیا ہے سب کو اکٹھا کر دیا ہے اب مرض کو آپ جانے دوا آپ کے پاس اور جو خود فکر کرتا ہے کہ میرے پاس بڑا کچھ ہے وہی تو گھٹیا ترین ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے سپرد کرو آپ کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے ایسے آستانے لاکھوں کھل جائیں میرے اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس کوئی کمی نہیں ہے اپنے خزانے میں بس جو بندہ آئے آپ اپنے کبر سے باہر نکل کر اپنے علم کے کبر سے باہر نکل کر اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے سپرد کرتے چلے جائیں حضور غوث پاک کے پاس ایک بندہ آ گیا آ کے عرض کرتا ہے حضور میرا سوال ہے دوسرا آ گیا عرض کرتا ہے میرا یہ سوال ہے تیسرا آ کے عرض کرتا ہے میرا یہ سوال ہے مختلف قسم کے سوالات آپ کی بارگاہ میں عرض ہونے شروع ہو گئے تو وہ سوالات کی بچھاڑ لگ گئی غور ہے بوجھ بن گیا بات زیادہ ہو گئی
ایتھے بند حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بندے آ گئے اور وہ بڑھتے چلے گئے ایک ہی نشست میں کتنے زیادہ سوالات پیش ہو گئے. آپ کہتے ہیں میں ابھی آتا ہوں. آپ اٹھے, آپ اندر حجرے میں چلے گئے. آپ اندر اللہ مالک ایک ہی گل ہوئی. پھر میں نے کہا پتہ نہیں. غوث کس کو کہتے ہیں؟ جو دوسرے کی مدد کرے. اب مدد کرنے والا کہہ رہا ہے کہ مجھے تو کاک پتہ نہیں. دیکھو بندہ غوث کیسے ہوتا ہے. میں نے 1 منٹ میں آپ کو بتانا ہے غوث کیسے ہوتا ہے. آپ اندر گئے, اللہ کی بارگاہ میں جا کے نفل پڑھے, سجدہ کیا, کہا کاک پتہ نہیں ہے حضور. تے کتھوں بندے گل دیتے جے. تے ایک بندہ آندا ہے بڈھی رسی پئی ہے مناونی ہے. اے میں تو نہیں کہہ سکتا بھئی اے من جاوے گی پھر کران گے, یہ ہے وہ ہے, اللہ دے سپرد. مینوں تسی آدے ہو غوث اعظم ہے, سارا جہان آندا ہے. غوث کا مطلب ہے دے دینا. آپ تسی میرے کو لاؤ کہ آ کے میرے کو منگو تے میں انج کر کے آکھاں لے جا. تسی آ کے منگو میں آکھاں انج کر کے لے جا, میں آکھاں انج کر کے لے جا, انج کر کے لے جا. کوئی کمی نہ رہ جاوے, کسی قسم دی کسی شے دی تھوڑ نہ ہوئے. اس کو غوث کہتے ہیں. تو اب یہ سارے بندے آئے بیٹھے ہیں, میں کیا کروں؟ آپ نے کہا بس تجھے یہی بتانا تھا کہ تیرے اندر کہیں کو بڑا پیر نہ بن جائے کہ میں بڑا کچھ کر سکتا ہوں. تو نے باہر جا کے یہی کہنا ہے میں کیا کروں, پھر میں کروں. تو نے بس اپنا عجز سامنے رکھ دینا ہے کہ جو کرتا ہے میرا خدا کرتا ہے, میرا مصطفیٰ کرتا ہے. جب تو یہ بات کرے گا تو پھر ہر کرنے والا ہم کریں گے, بس تجھے غوث بنا دے. بس یہی بات پیر کو کرنی نہیں آتی. جس پیر کو یہ بات کرنی آ جائے کہ حضور کک میرے کول نہیں تے 1.25 لاکھ ہو دے کول ہے, اس سے وقت عطا فرما دے گا. وما علینا الا البلاغ. اللہ آپ کو بات رکھے. کیا بات ہے جی. ہر سوال کا جواب دینے واسطے جا تے صحیح, نہ جواب آیا تو پھر کرے گا, پھر جواب آئے گا.